ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے، اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور قسم کھانے لگے، کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آدھی رات ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے کہ میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا کعبہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی عمر ابھی صرف 9 سال تھی، کہ چچا جان آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح آپ بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ وہاں پہنچ گئے، کل ملا کر 32 لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ قسم کھائی ہے تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ چچا ابو طالب کے ساتھ آپ بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں
ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے خون میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہے کہ ہم بارش مانگیں گے، اسی لیے اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بیٹے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی اور سورج سر پر چڑھ گیا، اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی اور کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک وہاں کھڑے لوگ پسینے سے تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ تو چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب غصے میں کہنے لگے کہ اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ، مکہ کے بڑے لوگ، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو، تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر آپ پیچھے اپنی جگہ پر چلے گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ اسی طرح 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا، اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو کسی نے پیچھے سے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی گلے سے لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے کہ چچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب کہنے لگے، اے پاگل، کہاں ہے پانی؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے،
مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو 20 لوگ جو پہلے سے ہی پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہہ دیا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اسی لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم پانی مانگے تھے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی ہی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے پہلی مرتبہ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔